اور اس کے برعکس دوسرا واقعہ آپ کے سامنے آنا چاہیے، شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کا، جن کو آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ پیران پیر کہتا ہے، پیران پیر، بلکہ ان کو دستگیر تک کہہ دیتا ہے۔ دستگیر، جانتے ہو دستگیر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو گرنے سے بچانے والا دستگیر۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے ان کا کہ وہ آ رہا تھا، مجھے دکھا رہا تھا چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، چوتھا آسمان، اچانک اللہ کا پیر پھسلا، قریب تھا کہ اللہ گر جائے، قریب تھا کہ اللہ گر جائے، میں نے ہاتھ پکڑ کر ان کو کھینچ لیا۔ اس دن سے نام پڑ گیا عبد القادر دستگیر۔ اللہ پھسل گیا، اللہ گر گیا، اور اللہ کو گرنے سے بچانے والے کون تھے؟ جن کے عقیدے یہ ہوں ان سے کیا توقع رکھی جائے گی؟ عبد القادر جیلانی کی عمر جب 12 سال کی تھی تو یہ قافلے والوں کے ساتھ جا رہے تھے، ماں نے 40 اشرفیاں ان کے کرتے کے استر میں سل دیں اور کہا بیٹے تم جا تو رہے ہو، ان کے ساتھ رہنا، الگ مت ہونا، اور یاد رکھنا حالات کتنے بھی خراب ہوں، کتنے بھی نازک حالات ہوں، کتنی بھی بری کنڈیشن ہو، کیسے بھی حالات ہوں، لیکن بیٹے جھوٹ کبھی مت بولنا، چاہے کتنے برے حالات پیدا ہو جائیں تم جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ یہ نصیحت کر کے ماں نے اپنے بیٹے کو 12 سال کے بچے کو رخصت کر دیا۔ یہ قافلہ رواں دواں ہو گیا، چلنے لگا، اور جب یہ کہیں گزر رہا تھا صحرا اور جنگل سے، وہی ڈاکو چھپے ہوئے تھے چور، ان چوروں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا، سب کا مال لوٹ لیا۔ اس بچے کے پاس سے بھی ایک چور گزرا اور کہنے لگا اے لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے، اے بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ عبد القادر جیلانی نے کہا ہاں میرے پاس بھی ہے۔ چور آ گیا قریب، کیا تیرے پاس بھی ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا 40 اشرفی۔ ارے کہاں ہے بھائی، مجھے تو نہیں دکھ رہی ہیں، کہاں ہیں؟ کہا یہ ہے، یہ اوٹ کرتے کے استر میں۔ اس کو ادھیڑ کر دیکھا تو 40 اشرفی ملتی ہیں۔ چور دنگ رہ گیا، بیٹا یہ تو یہاں چھپی ہوئی تھی، ہم تو یہاں تک پہنچ بھی نہیں پاتے، اور تم تو اتنے چھوٹے بچے ہو کہ تمہاری تلاشی بھی کوئی نہیں لیتا، یہ بتاؤ تم جب یہ پیسہ، جب یہ اشرفیاں چھپی ہوئی تھی تو تم نے بتا کیوں دیا؟ کیا جواب دیتا ہے وہ بچہ؟ میری بہنوں سنو، اور میری قوم کی بیٹیوں سنو، میری ماں سنو۔ اس بچے نے جواب دیا کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹے حالات کتنے بھی نازک ہوں، کتنے بھی ناگفتابے ہوں، کتنے بھی خراب ہوں، لیکن جھوٹ کبھی مت بولنا۔ جب تم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے تو میں نے کہہ دیا ہاں، جب پوچھا کیا ہے تو میں نے کہا 40 اشرفی۔ میں اپنی ماں کا کہنا کیسے ٹھکرا سکتا تھا جبکہ میری ماں نے یہ کہا تھا کہ حالات کتنے بھی خراب ہوں لیکن بیٹے جھوٹ کبھی مت بولنا، اس لیے میں نے سچ سچ بتا دیا۔ اس چور نے کہا واہ تو اپنی ماں کا اتنا کہنا مانتا ہے، اور میری تو ساری زندگی اسی چوری اور ڈکیتی میں گزر گئی، میں نے تو آج تک اپنے رب کی فرما برداری نہیں کی، میں کتنا بڑا نکما اور کمینہ انسان ہوں۔ وہ اس بچے کو لے کر اپنے سردار کے پاس گیا اور پورا واقعہ بتایا۔ سردار کے اوپر بڑا اثر ہوا، اس نے سارے چوروں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کا لوٹا ہوا مال واپس کر دو اور سب توبہ کرو، اور آج کے بعد کوئی بھی نافرمانی نہیں کرے گا اپنے رب کی۔ سب نے اللہ کے حضور سچی توبہ کی اور دعا کی، اللہ کے سامنے گڑگڑائے اور روئے۔ تو میرے بھائیوں ایک بچے کے سچ بولنے سے سارے کے سارے چوروں نے اللہ سے توبہ کر کے صحیح راستہ پکڑ لیا۔ اس بچے کو صحیح تربیت دینے والی بھی ایک ماں تھی۔ ماں کا کردار بڑا عجیب ہوتا ہے، ماں کا کردار، ماں چاہے تو اپنے بچے کو ڈاکو بنا دے، اور ماں کی تربیت چاہے تو اپنے بچے کو ایسا بنا دے کہ وہ وقت کا ایک بہت بڑا ولی اللہ بن جائے، وقت کا ایک بہت بڑا مجاہد بن جائے، وقت کا بہت بڑا خدا ترس بن جائے۔ میرے بھائیوں یہ آج امام کعبہ کو جو آپ دیکھتے ہو، یہ سدیس صاحب جن کی قیادت آپ سنتے ہیں، ان کے بارے میں قصہ معلوم ہے، یہ کوئی شرارت کر رہے تھے تو ماں نے غصے میں بد دعا دی۔ آج کی مائیں کیا بد دعا دیتی؟ مر جا کتے،
दिखता नहीं कुत्ते, सताता है कुत्ते। आज ये बद्दुआ देती है माँ, मर जा नालायक बेशरम, इस तरीके की। और ये कारी सुदैस, इनसे गलती हुई, माँ को परेशान कर रहे, माँ ने पकड़ के थप्पड़ लगाया और बद्दुआ नहीं दी। इस गुस्से में भी दुआ निकली माँ की जबान से, तो ये निकली, जा अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे, अल्लाह करे कि तू काबे का इमाम बन जा। इस गुस्से में भी माँ की जबान से जुमला निकला तो क्या निकला, अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे। ना जाने कौन से वक्त में उसकी जबान से ये दुआ निकली और आज वो बच्चा बड़ा होकर आज खाने काबा का इमाम है, उस मक्के का इमाम है। हमारी माँ बहनों सुनो, ये तरबियतें होती हैं माँ की अपनी औलाद के ताल्लुक से। आज हमारी तरबियत क्या है, आज हमारी तरबियत क्या है? अरे इब्ने रबिया का वाक़या सुने हो? तारीख़ खतीब बगदादी पढ़िए, खतीब बगदादी नकल करते हैं। इब्ने रबिया के बाप रबिया इब्ने अल फर्रुख थे, बेटा पेट में है, हमल है, 1-2 महीना बाकी है बच्चा पैदा होने में, लेकिन सफर पेश आ गया। इनको सफर पे जाना था। 20,000 दीनार अपनी बीवी को देते हैं रबिया और कहते हैं कि लो मैं खर्चे के तौर पर ये 20,000 दीनार देकर जा रहा हूं, मुझे आने में 2 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, सफर लंबा है, 2-3 साल भी लग सकते हैं, मैं जा रहा हूं। रबिया अपनी बीवी को 20,000 दीनार देकर चले जाते हैं, लेकिन रबिया को लौटने में 27 साल लग गए। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, पूरे 27 साल के बाद रबिया इब्न अल फर्रुख जब लौट कर आए तो उस जमाने में ये हदीस भी है, अब तो खैर मोबाइल का जमाना हो गया है, आप कहीं बाहर से हैं तो अपने घर जाने से पहले फोन कर दें अपनी बीवी को कि मैं आ रहा हूं और इस वक्त तक घर पहुंच जाऊंगा। जानते हो अपने घर में अपनी बीवी को ये कह देना जरूरी है। क्यों? पता नहीं बीवी किस कंडीशन में बैठी हो और आप 1 महीने 2 महीने के बाद सफर से आ रहे हो और देखो कि किचन में घुसी हुई है, घुसी हुई है सलवार और परागंदा हाल है, बाल बिखरे हैं और कुछ उसने तैयारी नहीं की है और आप घर में घुसो बड़े अरमानों के साथ और बीवी का चेहरा सोच रहे होगे कि मिलेगी हेमा मालिनी, घर में गए तो देखा चुड़ैल, उसका चेहरा मुंह, अब आपके गुस्से में तुम बखत मैं तो आया हूं सोच के कुछ और तू भूतनी बनी बैठी हुई है यहाँ। इसीलिए हाँ, हदीस के एक लफ्ज पर गौर कीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं इतला कर दो, उस जमाने में कह रहे हैं कि इतला कर दो। और कोई आदमी जब बाहर से आता था तो अपने गांव की मस्जिद में रुक जाता था और मस्जिद से रुक कर किसी को भेज कर कहता था कि तुम्हारे शौहर आ चुके हैं, मस्जिद में हैं, क्या घर में आने की इजाजत है? अगर बीवी इजाजत देती तो शौहर घर में जाता और बीवी नहीं देती तो वो मस्जिद ही में रहता। इतनी देर में बीवी अपना मेकअप कर ले, बन सवर कर तैयार हो जाए ताकि मेरे शौहर की नजर मुझ पे पड़े तो वो हमको अच्छे अंदाज में देखें। अब ज्यादा मैं इसको घिस पिस के नहीं, वरना गैर मुस्लिम लोगों ने भी हमारी वो खूब बनाई, वो देखा था ना, वो खूब कटिंग चली उस पर, वो घर में रहती हो ऐसे बनकर और बाहर जाती हो। और मैंने कहा कि जो औरत अपने शौहर के लिए बन ठन के नहीं रहती है उस औरत को ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि तुम रात में 12 बजे क्यों आते, 1 बजे। कितना लोगों ने उस पर इंस्टाग्राम पे चलाया, गैर मुस्लिमों ने भी उस पे 1-1 करोड़ रुपया कमाया। मेरे भाइयों जरा गौर करो, इसको इतना उछाला इसको कि आज तमाम, अब तो ट्रेनों में जाओ तो टोपी न लगाओ तो गैर मुस्लिम भी पहचान लेते हैं मुझे, आपकी शक्ल वो लग रही है, यूट्यूब वाले मौलाना लग रहे हैं आप, वही है ना, वही है ना। अब तो ये हाल हो गया है कि अगर पैंट शर्ट पहन के भी सफर करो तब भी लोग पहचान लेते हैं। ये सूरत हाल हो गई अब उस वीडियो के बाद से। तो मेरे भाइयों, रबिया इब्न अल फर्रुख जब आए मस्जिद में ठहर गए और घर खबर भिजवा दी कि मैं आया हूं 27 साल के बाद, बताओ मैं घर पे कब आ जाऊं। तो बीवी ने कहा कि तुम मगरिब की नमाज के बाद घर पे आना। शौहर ने असर की नमाज मस्जिद में पढ़ी, एक खूबसूरत नौजवान लड़के ने नमाज पढ़ाई और चला गया।
مغرب کی نماز کے لیے وہی خوبصورت نوجوان لڑکا آتا ہے، اچھی قرات کرتا ہے اور بہترین انداز میں درس دیتا ہے، بہترین انداز میں درس دیتا ہے، اس درس میں لوگوں کو رلا دیتا ہے، سب کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ربیعہ ابن الفروق مسجد کے کونے میں جاتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں اللہ کاش تو نے مجھے بھی کوئی بیٹا دیا ہوتا، کاش تو نے مجھے بھی کوئی اولاد سے نوازا ہوتا، میں بھی اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو ایسا ہی عالم بناتا، ایسا ہی حافظ بناتا، ایسا ہی قاری بناتا، آج اس کی زبان سے قرآن کے الفاظ سن کر میرا دل خوش ہوتا۔ اس نوجوان کی قرات اور تقریر سے متاثر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر خبر آتی ہے آپ کی بیوی نے آپ کو گھر میں آنے کی اجازت دی ہے، اب آپ گھر جا سکتے ہیں۔ جیسے ہی ربیعہ ابن الفروق گھر کی طرف جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، بیوی چھپی ہوئی ہے۔ بیٹے نے دروازہ کھولا جو اب 26 سال کا ہو چکا ہے، جب اس نے دروازہ کھولا تو سلام کیا ربیعہ ابن الفروق نے، السلام علیکم۔ بیٹے نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ ربیعہ نے بیٹے کو دیکھا کہ یہ وہی بچہ ہے جو مسجد میں عصر کی نماز پڑھا رہا تھا اور مغرب میں خوبصورت انداز میں قرات کر رہا تھا۔ ربیعہ چونکے ہو، پھر سوچا کہیں کرایہ دار تو نہیں ہے، کہیں کرائے کے مکان میں تو نہیں رہتا ہے۔ بی بی جو چھپی ہوئی تھی وہ باہر آتی ہے، کہتی ہیں ربیعہ یہ تمہارا بیٹا ہے، ابن ربیعہ یہ تمہارا لخت جگر ہے جس کو تم میرے پیٹ میں امانت سمجھ کر چھوڑ گئے ہو، یہ تمہاری امانت تھی، تمہارے جانے کے بعد 2 مہینے کے بعد یہ میں نے اس کی ولادت کی، پیدا ہوا، پھر میں نے اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی۔ ربیعہ نے جب دیکھا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو آسمان پہ نظریں ڈالی اور کہا اللہ میری دعا مانگنے سے پہلے ہی تو نے قبول فرما لی، اور میں جیسی اولاد چاہتا تھا وہ اولاد تو نے مجھے عطا فرمائی۔ پھر وہ دونوں میاں اور بیوی اپنے روم میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد شوہر نے کہا میری بیوی 20,000 دینار میں تمہیں دے کر گیا تھا، کچھ بچایا نہیں۔ بیوی نے کہا اب یہ بتاؤ کہ 20,000 دینار تمہیں زیادہ محبوب ہے یا اس بچے کی تعلیم، اس بچے کی تربیت جو میں نے اس بچے کے اوپر خرچ کیا ہے؟ فرمایا میری بیوی تو نے 20,000 دینار کو ضائع نہیں ہونے دیا، 20,000 دینار کو تو نے برباد نہیں کیا، تو نے اس کو صحیح جگہ پہ لگایا، تو نے اس کو صحیح مقام پر خرچ کیا۔ اللہ نے مجھے صالح اور نیک اولاد اور عالم و فاضل و قاری کی شکل میں مجھے دے دی، یہ بہت بڑی امانت ہے۔ اے میری بیوی تو نے میری امانت کا صحیح استعمال کیا ہے۔ میرے بھائیوں ایک عورت اگر چاہے تو شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اپنے بچے کی تربیت کر سکتی ہے۔ اسکولوں میں تربیت نہیں ملے گی، کالجز میں تربیت نہیں ملے گی، بڑے بڑے ڈگری کالجز میں تربیت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اگر کالجز اور ڈگری کالج اور اسکولوں میں اور میڈیکل کالجوں میں اگر تربیت ملی ہوتی تو آج بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ پینٹ کی چین کھول کر گدھے اور کتے کی طرح سڑکوں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آج ان کا کھڑے ہو کر سڑکوں پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے صرف ڈگریاں حاصل کر لی ہے، تربیت نہیں۔ تربیت ماں کی گود سے ملتی ہے۔ مدرس لیپ از فرسٹ کالج فار چلڈرن، ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ اگر بچہ ماں کے پیٹ سے تربیت حاصل کر کے نہیں نکلا تو زندگی میں کہیں تربیت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ تربیت ملے گی مدرسوں سے، یہ تربیت ملے گی تمہیں ماں کے گود سے۔ اس لیے ایسی تربیت اگر اپنی اولاد کی چاہتے ہو تو اچھی ماؤں کا انتخاب کرو اور اچھے مدرسوں کا انتخاب کرو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں ہم کیا تربیت دیں گے؟ ایک کتاب آپ نے سنا ہوگا، ایک صحابیہ کا واقعہ، اور ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے تذکرۃ الحفاظ۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں علامہ شمس الدین ذہبی رحمت اللہ علیہ۔ علامہ شمس الدین ذہبی کی مشہور کتاب ہے
تذکرہ تذکرۃ الحفاظ، اس میں ایک صحابیہ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک صحابیہ جب ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ایک صحابیہ جب ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو جب بھی وہ بچہ پیشاب کرتا تھا وہ صحابیہ عورت اس بچے کی شرمگاہ پر پانی کا لوٹا ڈال دیا کرتی تھی، پانی کا برتن ڈال دیا کرتی تھی۔ جیسے اس بچے نے پیشاب کیا ماں اس بچے کی شرمگاہ پر پانی بہا دیا کرتی تھی۔ بچہ یہ سب کچھ دیکھتا تھا اور ایک دن آیا جب بچہ چلنے کے لائق ہو گیا، پہلا دن تھا۔ اور سنو، میری مائیں سن رہی ہیں تو سنیں، میری بہنیں سن رہی ہیں تو سنیں، اس بچے کا پہلا دن تھا کھڑے ہو کر چلنے کا، اور جب پہلا دن تھا بچے کے کھڑے ہو کر چلنے کا اور بچے کو جب پیشاب لگا تو بچے نے پانی کا چھوٹا سا برتن اٹھا لیا اور اسے اٹھایا دونوں ہاتھ سے اور لے کے چلنے لگا۔ بچہ نالی کے کنارے بیٹھ گیا اور پیشاب کرنے لگا۔ اس بچے کو نہیں معلوم کہ پانی کس ہاتھ میں پکڑنا چاہیے، اس کو نہیں معلوم کہ شرمگاہ کس ہاتھ میں ہاتھ سے پکڑنا چاہیے، اس کو نہیں معلوم کہ آب دست یا استنجے کے لیے پانی کیسے لینا چاہیے، اس کو کچھ نہیں معلوم۔ اس کو اتنا معلوم ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد ماں میری شرمگاہ پہ پانی ڈال دیتی ہے۔ اس بچے نے پیشاب کیا اور بچے نے پیشاب کرنے کے بعد پانی ایسے لیا اور اپنی شرمگاہ پہ ڈال لیا۔ ماں یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ میرے بچے نے پیشاب کیا اور پانی لے کر اس نے اپنی شرمگاہ پہ ڈال دیا، تو دور سے ہی روتے ہوئے کہتی ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی، کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ میں اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی سکھا دی، میں اپنے بچے کو جو تعلیم دینا چاہتی تھی دے دی، میں اپنے بچے کو جو بتانا چاہتی تھی وہ بتا دی۔ اب اگر میری روح بھی نکل جائے تو مجھے پرواہ نہیں، اس لیے کہ میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی وہ تربیت دے دی۔ آئے اپنے 5 اور 6 سال کے بچوں کے پینٹ کی چین کھول کر نالیوں کے کنارے کھڑے ہو کر پیشاب کرانے والی ماؤں بہنوں، تم اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہی ہو؟ آج تمہاری گود میں پلنے والی 10 سال کی لڑکیاں بھی کیسے کپڑے پہن رہی ہیں، 12 سال کی بچیاں کیسے کپڑے پہن رہی ہیں، اور تو اور مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے جھارکھنڈ کا کیا حال ہے۔ آؤ لکھنؤ کی سرزمین پر بڑے بڑے حاجیوں، بڑے بڑے نمازیوں، بڑے بڑے ملا مولویوں اور قاریوں اور حافظوں کی بیٹیاں جن کی عمر 18 19 20 سال کی ہو چکی ہے، لکھنؤ یونیورسٹی اور ایسے ہی دوسرے کالج میں پڑھنے والی یہ حاجیوں، نمازیوں کی اور مولویوں کی اور قاریوں کی لڑکیاں آج انسٹاگرام پر ریل بنا رہی ہیں، سروں سے دوپٹے ان کے اتر چکے ہیں، پوریاں ہیں، آدھے ننگے کپڑے اور چست لباس میں ڈانس کر رہی ہیں اور ناچ رہی ہیں، اور اپنے سینے کا حصہ دکھا کر انسٹاگرام پہ پیسے کما رہی ہیں، اور بے غیرت باپ اپنی بیٹی کے اس کارنامے کو ترقی کہتا ہے، ترقی کی دنیا کہتا ہے، ماڈرن زمانہ کہتا ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ تم مر جاتا، حاجی نہ کہلاتا، اس سے بہتر تھا کہ تم مر جاتا، مولوی نہ کہلاتا، اس سے بہتر تھا کہ تم مر جاتا، قاری نہ کہلاتا۔ میرے بھائیوں، یہ لکھنؤ کی سرزمین پر یہ سارے منظر انسٹاگرام پر دیکھے جا سکتے ہیں، اور یہ سب ہو رہا ہے۔ اس لیے ماؤں کی ضرورت ہے کہ اچھی تربیت دیں اپنی اولاد کو۔ دینی جلسوں کے اندر بھی میرے بھائیوں، ابھی جہاں سے ہم آئے اور یہاں تک منظر دیکھیے آپ، برقعے اور اوڑھ کر دکانوں پر کیسی بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور کیا کیا خریدے جا رہے ہیں، اور ایک ایک دکان پر کتنی عورتیں اور کتنے مرد۔ یہ سارے مناظر جب دینی جلسوں میں ہو جائیں تو سوچئے عام حالات میں کیا ہوتا ہوگا اور دوسرے موقعوں پر کیا ہوتا ہوگا۔ اچھی تربیت کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت سے زیادہ میں چیخ دیا، ضرورت سے زیادہ میں چلا دیا، اور ضرورت سے زیادہ پرانے انداز میں نے آپ کے سامنے خطاب بھی کر دیا۔ ہمارے شیخ محترم ناظم صاحب تو فجر تک کہہ رہے تھے، ہم پیچھے سے کہہ رہے تھے کہ ایک مقرر کو اور دعوت دے دو، اور جب 2 بجے تک جگایا تو 1 گھنٹہ اور صحیح۔ تو میرے بھائیوں، ہم 3 بجے بول دیں گے،
تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اب 2 بجے سے کہیے کہ آپ فجر تک بولیے تو میرے بھائیوں اب وہ نہ اسٹیمنا باقی رہی اور نہ وہ 20 سال والی پرانی زندگی باقی رہی کہ میری سب سے لمبی تقریر 4.5 گھنٹے کی جو امیلوں کی سرزمین پر مبارک پور پہ ہوئی تھی 4.5 گھنٹے کی، اب وہ چیز نہیں رہی۔ اور پھر وہ ہفتے اور 10 دن میں ایک پروگرام ہوتا تھا مہینے میں، اب تو ڈیلی پروگرام ہے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچا کر رکھنا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ دینی مدرسے آپ کے تعاون پہ چل رہے ہیں، اور جھارکھنڈ والوں تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں یو پی کی طرح کوئی گورنمنٹ نہیں ملی ہے، ورنہ مدرسے کا چندہ کرنا تک مشکل ہوتا اور مدرسوں کی انکوائریاں بیٹھی ہوتی اور سپریم کورٹ میں آج حلف نامے داخل کر دیے گئے ہوتے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ادارے چل رہے ہیں، آپ ان اداروں کا کھل کر اور جم کر تعاون کریے تاکہ ان اداروں سے دینی بچے نکلیں، دین کے سپاہی بنیں اور اس ٹامک ٹوئیاں مارنے والی، اس اندھی عقیدت والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنیں اور ان کے لیے اچھا مزاج پیدا کریں اور دینی تعلیم کا ماحول پیدا کریں۔ بس یہی چند کلمات کے بعد آپ سے رخصت ہوتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جميع مسلمانوں پر رحم فرما۔ چندہ کرنا ہے اور خوشخبری یہ ہے، لیکن وہ زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اگر آئندہ سال زندگی رہی تو یہ پروگرام پھر انشاءاللہ آپ کے اس علاقے میں 18 اور 19 اپریل کو ہوگا۔